آج کل جو ایک ہاٹ ایشو چلا ہوا ہے وہ ہے کہ مذاکرات ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کی جو پیشکش ہے، جو بار بار ٹرمپ اور اس کی جو انتظامیہ ہے وہ ایران کو کہہ رہی ہے، اور ایران کی طرف سے ایک ہی جواب آ رہا ہے جو اس کو رد کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایران خود کوئی جنگ طلب ملک نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صلح یا امن پسند نہیں ہے اس لیے جنگ چاہ رہا ہے، نہ، بلکہ ایران کے وہ پہلے سابقہ تجربات ہیں کہ جو مذاکرات کی آڑ میں امریکہ اور صہیونی طاقتوں نے جو دوسروں کو فریب دیا ہے، اسی وجہ سے اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جو مذاکرات ہیں یہ کیوں ضروری ہیں، یہ کس کے لیے ضرورت ہے اس کی۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ آیا ہم موجودہ صورتحال میں ایران کی سچویشن اس کو ڈسکس کریں گے 1-2 منٹ میں مختصر انداز سے۔ دوسری جو صہیونی طاقتیں ہیں امریکہ اور اسرائیل، ان کی کیا پوزیشن ہے۔ ایران کو دیکھیں تو ایران وہ ملک ہے کہ جس پر سب سے زیادہ پابندیاں تھیں، اور اس کے باوجود اب ایران وہ ملک ہے کہ جو پابندیاں ان پہ لگائی ہوئی ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تنگ ہرمز جو اقتصاد کی شہ رگ ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ظالمین اور استکبار کا ساتھ دے رہی تھی وہ مجبور ہے کہ اب ایران رضایت دے تو وہ اپنے اس مسئلے کو حل کرے۔ دوسرا یہ جو اہم ترین مسئلہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کو ہم دیکھیں کہ آیا امریکہ جو ہے وہ جیت رہا ہے، صہیونی طاقتیں جیت رہی ہیں، یا ایران کا پلڑا بھاری ہے۔ پہلے جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اوورآل کہ جنگ کون جیتتا ہے، اس کا ایک جو پیرامیٹر اور ایک معیار ہے کہ جو جنگ مسلط کرتا ہے اس کے اہداف کیا ہیں۔ وہ اہداف کہ جو جنگ مسلط کرنے سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے بیان کیے تھے، آیا اس میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ سب سے جو اہم ترین ان کا جو ہدف تھا وہ رجیم چینج تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظام انقلاب اسلامی ایران اسی طریقے سے بھرپور انداز سے چل رہا ہے۔ دوسرا اہم ترین ان کا ہدف تھا وہ کیا تھا؟ میزائل ٹیکنالوجی کا خاتمہ تھا، اور اس ایران کی جو دفاعی طاقت تھی یا ان کی تہاجمی جو قدرت تھی اس کو ختم کرنا تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو قدرت ہے اور طاقت ہے وہ اسی طریقے سے ایران کی جاری و ساری ہے، اور اچھے انداز کے ساتھ ہر روز جو ہے وہ دشمن پر تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر دشمن کا رد عمل کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سابقہ صہیونی جو نفتالی بنت، اس کا کیا بیان ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی محاذ پر کوئی فتح کامیابی نہیں ملی، اور وہ اپنی شکست کا خود اعتراف کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے آرمی چیف کیا کہتا ہے؟ آرمی چیف کا بھی یہی بیان ہے کہ ہماری فوج کے درمیان دراڑیں پڑ گئی ہیں، بلکہ وہ رضاکار جن کو بعد کے لیے رکھا جاتا ہے ان کو طلب کر رہا ہے۔ موساد کا سابقہ انٹیلیجنس افیسر ہے، اس نے بھی یہی کہا۔ کیا کہتا ہے کہ ایران جو ہے اس جنگ میں اس کا پلڑا بھاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ایران کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ایسے نظریے اور ایسی بنیاد پر قائم ہے کہ جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔